بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محفل جناب محمد رفیق تارڑ صاحب، جناب اشفاق احمد صاحب، صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، جناب محمد حنیف رامے صاحب، ڈاکٹر انور سجاد صاحب، محمد انور خان صاحب، میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور گجرانوالہ کو رونق بخشی، اور تمام شرکائے محفل کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا وقت اس محفل میں یہ جو دے رہے ہیں۔ واصف خیال سنگت کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً قبلہ واصف علی واصف صاحب کی روح اس وقت خوش ہو رہی ہوگی کہ گجرانوالہ میں محبتیں لینے والے اور محبتیں بانٹنے والے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ واصف صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اور انہیں یاد کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ محبت لینے والوں اور محبت بانٹنے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے۔ واصف صاحب نے فرمایا، زندہ وہ ہوتا ہے جو یاد میں زندہ ہوتا ہے، مرتا دراصل وہ ہے جسے یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ آج واصف صاحب کی یاد کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ واصف صاحب کون تھے، کیا تھے، یہ ہم اشفاق صاحب سے سنیں گے، کیونکہ اشفاق صاحب نے لمبا عرصہ واصف صاحب کے ساتھ گزارا۔ 1001 رات کی محافل کا ذکر ہم ادھر ادھر سے سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔ آج ہم اشفاق صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں۔ خواتین و حضرات، واصف صاحب سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ آپ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں یہ بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری بات کو توجہ سے سنو، جو بات تمہارے لیے ہے وہ تمہیں پتہ چل جائے گا اور اس پر عمل کی کوشش کرو، اور جو بات تمہارے لیے نہ ہو وہ بات آگے پہنچا دیا کرو، بس آپ میرے لیے یہ کر سکتے ہو۔ حاضرین محفل، آج آپ کے لیے بھی بہت ساری باتیں یہاں ہو رہی ہیں، ہوں گی، آپ اپنی سماعت متوجہ رکھو۔ واصف صاحب جب گفتگو فرماتے تھے تو صرف شرکائے محفل کے لیے نہیں ہوتی تھی وہ باتیں، بلکہ آنے والے سالوں اور زمانوں کے لیے بھی ہوتی تھیں۔ ایک محفل میں ایک صاحب فکر آپ کی گفتگو بہت توجہ سے سنتے تھے، لیکن ایک بات کو سمجھ نہ پائے تو بولے، حضور مجھے یہ بات اور یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ مجھے آپ دوبارہ سمجھا دیں۔ قبلہ واصف صاحب نے فرمایا، یہ بات تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ بات تو اس شخص کے لیے ہے جو آج سے 150 سال بعد آ رہا ہے، یہ بات آج کے لیے ہے نہیں اور تمہارے لیے بھی نہیں۔ خواتین و حضرات، واصف صاحب کی باتیں، تحریریں اپنی نہیں ہوتی تھیں، البتہ اپنوں کی ہوتی تھیں۔ وہ فرماتے تھے، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا۔ یہ آسمانی باتیں زمین والوں کے نام ہوتی تھیں جو واصف صاحب کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ کی تحریریں بڑی پر اثر ہیں، کیا آپ بڑا سوچ سوچ کر لکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ میں کس طرح لکھ پاتا ہوں، بس ایک بات معلوم ہے کہ میری کوئی بھی تحریر رات کے 2 بجے سے پہلے کی نہیں ہے۔ آپ کا ایک شعر یاد آیا ہے کہ جو سنا تھا سنا دیا میں نے، یعنی سب کچھ بتا دیا میں نے،
راز تسلیم جب کھلا واصف نقش ہستی مٹا دیا میں نے۔ واصف صاحب کی شخصیت، فکر و فن کے مختلف پہلو اور زاویے تھے، لیکن ایک خاص الخاص زاویہ بولنا تھا، یعنی بات کرنا۔ آپ بولتے تھے، لوگ سنتے تھے۔ آج واصف صاحب کے لفظ بولتے ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ بس اپنی سماعت متوجہ رکھو، کوئی نہ کوئی لفظ آپ کے لیے ہے، وہ بولے گا، آپ کے اندر اتر جائے گا۔ جس طرح یہ سچ ہے کہ واصف صاحب بولتے تھے، اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ واصف صاحب سنتے تھے۔ اگر وہ سنتے تھے تو غور طلب یہ ہے کہ بولتا کون تھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ محفل کے مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے دفتر میں بیٹھتے تو چند ایک دوست آپ کے ساتھ دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے محفل کے ایک دوست ریاض احمد چودھری صاحب سے پوچھا کہ ریاض آج محفل میں کیا باتیں ہوئیں؟ ریاض صاحب نے حیرانی سے پوچھا، سرکار میں کیا بتاؤں، بات تو آپ نے کی۔ آپ نے فرمایا، دیکھو میں بھی محفل میں سامع ہوتا ہوں۔ یہ کیفیت شاید حضرت اقبال کے اس شعر میں بیان ہوتی ہے کہ نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانے ہے یہ کس کی صدا۔ شکریہ۔